امی کی کہانیاں۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، آج ہم جو کہانی سنانے والے ہیں اس کا عنوان ہے استاد صاحب کلاس میں داخل ہوئے، طلبہ کو حکم دیا کہ کتابیں کھول کر اپنے سامنے رکھی جائیں۔ نعیم نے بستہ کھولا، کتاب تلاش کرنا شروع کی، لیکن یہ کیا، کتاب تو ملی نہیں۔ اب کیا کیا جائے، کتاب کہاں گئی؟ اب سب طلبہ کے سامنے استاد صاحب سزا دیں گے۔ اسی سوچ میں کتاب تلاش کرتے ہوئے اچانک بستے میں رکھے ہوئے جوتے ہاتھ میں آ گئے۔ یہ کیا ہے، یہ کس نے رکھ دیے؟ اوہو، پھر یاد آیا، رات کو خود ہی تو رکھے تھے، اور آج تو فٹ بال کا ایک اہم میچ بھی تو ہے۔ اوہ، پھر کتاب کہاں گئی؟ اتنے میں کسی نے ہاتھ سے پکڑا اور کہا، تم کتاب کیوں نہیں کھولتے؟ تمہاری کتاب کہاں ہے؟ استاد صاحب کو اتنا قریب دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے۔ بستے میں کتاب رکھنا تو بھول ہی گیا تھا، نعیم نے جواب دیا۔ استاد صاحب نے کہا، ٹھیک ہے، اس مرتبہ تمہیں معاف کر دیتے ہیں، لیکن وعدہ کرو آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ نعیم نے کہا، جناب میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ استاد صاحب نے اپنی کتاب اس کو دے دی تاکہ وہ بھی اپنے دوستوں کی طرح اپنا سبق پڑھ سکے، اور سبق شروع ہو گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد گھنٹی بجی، یہ چھٹی کی گھنٹی تھی۔ نعیم تیزی سے کلاس سے نکلا اور اگلے ہی لمحے وہ میدان میں کھڑا تھا۔ بستہ زمین پر پھینک، جوتے نکال اور فٹ بال کے میچ کے لیے تیار ہو گیا۔ کھیلتے کھیلتے وقت اور تھکاوٹ کا احساس ہی نہ ہوا۔ جب میچ ختم ہوا تو نعیم اپنے بستے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تاکہ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد پھر گھر کی طرف جائے۔ دن بھر کی تھکان کی وجہ سے رات کو جلدی سو گیا۔ اب جب صبح آنکھ کھلی تو دیکھا کہ آج پھر دیر ہو چکی ہے۔ اب تو کتاب تلاش کرنے کا وقت بھی نہیں ہے۔ چلو ایسی ہی ساری کتابیں ایک ساتھ بستے میں رکھ لیتا ہوں، اسکول میں جا کر دیکھ لوں گا۔ جب تمام کتابیں بستے میں آ گئیں تو بستہ تو بیچارہ مظلوم بن گیا، خوب وزنی ہو گیا تھا۔ چلتے چلتے کندھا بھی دکھنے لگا، مجبوراً زمین پر گھسیٹنے لگا جیسے کہ اس پہ پہیے لگے ہوں۔ چلتے چلتے احساس ہوا کہ بستہ اب کچھ ہلکا ہو گیا ہے، اب کندھے پر اٹھا لینا چاہیے۔ جب کندھے پر اٹھایا تو خوشی ہوئی کہ ہاں یہ تو ہلکا ہی ہے، چلو جلدی جلدی چلتے ہیں، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ نعیم اسکول پہنچا، جلدی سے کلاس میں گیا، استاد صاحب سے معذرت کی اور بیٹھ کر سبق میں مشغول ہو گیا۔ استاد صاحب نے سبق کے بارے میں دوران پوچھا، تمہاری کتاب کہاں ہے؟ نعیم بستے کی طرف متوجہ ہوا۔ ابھی بستہ کھولنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ کیا دیکھتا ہے کہ بستہ پہلے ہی کھلا ہے، لیکن اوپر کے بجائے نیچے سے۔ یا خدایا، بستہ تو پھٹ گیا ہے، اور کتابیں اور سامان وہ سب کہاں گیا؟ استاد صاحب نے ڈنڈا اٹھایا اور نعیم کے ہاتھوں پہ دے دھما دھم پٹائی لگائی، اور پھر اس کو سمجھایا کہ کس طرح بستے کی حفاظت کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے اس کو صاف ستھرا رکھا کرو، سامان ترتیب سے ہو، مناسب جگہ رکھو، زمین پر نہ پھینکو اور کندھے پر اٹھایا کرو، زمین پر نہیں گھسیٹا کرو۔ اب نعیم کو بھی احساس ہوا، شرمندگی کے آنسو بھی بہہ پڑے، اور پھر ہمیشہ استاد صاحب کی نصیحت پر عمل کرنے لگا۔ پیارے ساتھیوں، امی ابو ہمیں ڈھیر ساری چیزیں اس لیے تھوڑی دلاتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کا ستیہ ناش ہی کر دیں۔ آخر ہم سوچیں کہ ہم اگر ایسا کریں گے تو امی ابو کو کتنی تکلیف ہوگی، کیونکہ یہ سب چیزیں محنت کے پیسوں سے خریدی جاتی ہیں نا، اور آپ کی اس چیز کو ضائع کر دینے سے ان کی محنت پر پانی پڑ جاتا ہے جو ان کو تکلیف کا سبب ہے۔ دوسری بات یہ کہ بستہ صرف کتابیں رکھنے کے لیے ہوتا ہے، اس میں جوتے رکھنا یا فٹ بال رکھنا یا کوئی دوسری چیزیں رکھنا بستے کے ساتھ ظلم اور اس کی بے ادبی ہے، اور ہم سب کو اس سے بچنا چاہیے۔ پیارے ساتھیوں، یقیناً آپ کو آج کی کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ کل ملیں گے پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک اللہ آپ کا حافظ و نگہبان۔